کہتے 36 لوگ تیار ہو گئے حضرت فاطمہ کے قتل پر، جس میں سب سے آگے تھا عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو بکر صدیق کا غلام تھا کنفذ، وہ ساتھ تیار ہو گیا اور یہ لوگ گئے تلوار بھالے لے کر، اور پھر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کال، کہا کہ عمر ابن خطاب دروازہ کھولو، کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو لینے آئے، علی کو اس لیے لائے ہیں کہ علی کو باہر لاؤ، ابو بکر کی بیعت کرے تاکہ علی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آئیں گے نہیں، بیعت نہیں کریں گے، دروازے سے جا کر وہ کھڑی ہو گئی، کنفذ نے لات ماری، دروازے کو توڑا، کنفذ جو ابو بکر کا غلام تھا، حالانکہ تاریخ میں اس غلام کا کوئی کردار ہی نہیں ملتا، کہاں سے گڑھ کے لائے پتہ نہیں، اور پھر اس پہ بڑے ناٹک ہوئے کہ وہ دروازے میں کیل تھی، وہ کیل بازو میں دھس گئی، پھر کنفذ نے کوڑے مارے، پھر ابو بکر نے، حضرت عمر نے نیزہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ چبانا شروع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ حمل سے تھی صاحب، بچہ ضائع ہو گیا ان کا، پھر گھر میں آگ لگا دی گئی، پھر گھر کی چھت گری، دروازے گرے، جلتا ہوا دروازہ گرا، اور یہ ہوا وہ ہوا، پھر جو شیعہ رونا دھونا مچاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کا اسی صدمے سے انتقال ہو گیا۔ اور ہر سال سیدہ فاطمہ کی ایک تاریخ مناتے وصال کی، اور اس پر پھر وہ ابو بکر، حضرت عمر اور یہ سارے صحابہ پہ لعن طعن کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب آئیے ذرا کہاں کہاں یہ چیزیں، اب اس تعلق سے اب میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے باقاعدہ ڈرامے تیار کیے جا رہے ہیں آج کل، اور ڈرامے میں وہ ایک کو فاطمہ بنا دیا معاذ اللہ، وہ کالی برقع، نعوذ باللہ کون خبیثہ ہے پتہ نہیں جو فاطمہ کا رول ادا کر دیے، کہا سیدہ مقدس فاطمہ اور یہ کہاں خبیثہ، اور وہ صحابہ کے کریکٹر رول ادا کر رہے ہیں صاحب، دروازہ توڑا جا رہا ہے، دروازے سے کچلا جا رہا ہے، یہ تماشے ہو رہے ہیں، ذرا دیکھیے اس کو۔ اب آئیے، اب جو پھر خطاب میں جو مولوی بیان کرتے، اب وہ سن گئے، اس کی کچھ جھلکیاں میں دکھا رہا ہوں۔ سامنے ہے باب الوہوائد ابو الفضل العباس کا علم، یہ ہے پاک شہزادی کی زرعی، فضل بھائی مجھے بی بی کی زرعی کی قسم، عباس کے علم کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، علی کی امامت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو، علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو، اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں۔ یہ مکاروں کی اور جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں بہت کھاتا ہے، اور ساری قسمیں اس نے وہ کھائی جو شرعاً قسم ہی نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے، علم کی قسم، فلاں کی قسم، کفن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اور قسم کھا کے میں جو کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی کی بیٹی طبعی موت، یعنی قدرتی موت نہیں مری ہے، قدرتی موت انتقال نہیں ہوا، قتل کی گئی ہے۔ قتل کس نے کیا؟ آگے آئے گا۔ مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو۔ زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا، عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا، خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا، میں نے نام لیے ہیں منبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے، یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی، فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، علی حجرے کے اندر تھے، زہرا حجرے کے اندر تھی، باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی، فضا کی آواز مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں، علی اپنے کاندھے پہ آواز، بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا، پھر جل گیا دروازہ، کاش وقت دروازہ ہی جلا ہوتا، ابھی دروازہ کچھ جلا تھا کچھ بچا تھا، ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا، جلتا دروازہ جب گرا، روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی، دروازے کے پیچھے گر گئی،
انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر اور گزر کے چلے گئے، دروازہ پھلا۔ وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ۔ اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا۔ 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی، دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج، ایک ظالم کی آواز آئی آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا۔ بطول کی آواز آئی حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا، صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی، دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی، یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا، یا کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی۔ یہ سب نوٹنکی ہے، دروازے میں کیل تھی، دروازہ گرم ہو گیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیجئے پھر یہ ایک مولوی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ۔ ہم نے یزید کے معاملے میں دلیری دکھائی، ہم نے کھل کے بتایا یزید سبط رسول کا قاتل ہے۔ اگر ہم بنت رسول کے قاتل کا نام بھی بتا دیتے، بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے، تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر۔ خدا کی لعنت ہو پاک سیدہ کو شہید کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو ان ظالموں اور قاتلوں کے عمل پر راضی رہا، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کو محترم سمجھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو سیدہ اور آل سیدہ کے قاتلوں اور ظالموں کے بارے میں ذرہ بھر بھی احترام کا گوشہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص شریف النفس ہے، طیب الولادت ہے، طیب الولادت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مشہور ہو، تو اسے چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر صبح و شام لعنت کرے اور ان قاتلوں کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ سمجھ رہے؟ یہ صحابہ پہ لعنت کرے کون؟ جو شریف النفس ہو، طیب النسل ہو، یعنی پاکیزہ جس کا نسب ہو۔ میں کہتا ہوں تم سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ اللہ کی لعنت تو تم پہ برس رہی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے آسمان کا کہ لعنت کس کے لیے آئی ہو؟ لعنت کہتی ہے میں فلاں ابن فلاں کے لیے آئی ہوں۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو فرشتہ کہتا ہے جا اس پر نازل ہو جا، ہماری طرف سے بھی اس شخص پر لعنت۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے لعنت، جس کی طرف تجھے بھیجا گیا، جس کی طرف تجھے روانہ کیا گیا، وہ لعنت کا مستحق نہیں، جس نے بھیجا اسی پر گر جا، اسی پر نازل ہو جا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت عمر پر تو اللہ رسول کا یہ انعام ہے کہ پہلوے رسول میں آرام کر رہے ہیں، ابو بکر پہلوے رسول میں ایمان کر جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ لعنت کے تم جھوٹے مستحق ہو، لعنت جاتی ہے اور تمہیں پہ نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال سینے پھاڑنے میں تمہارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر مجھے بتائیے یہ کس سے یقین کرنے لائق ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہوا ہے تاریخ میں، تو پھر ایک چھوٹا سوال ہے کہ وہاں علی موجود تھے، مولا علی موجود تھے، تو کیا مولا علی کے سامنے سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا آپ اس کو گوارا کر سکتے تھے؟ بھئی تصور کر سکتے ہو آپ؟ دروازہ جلایا جا رہا تھا، کنفت دروازہ توڑ رہا تھا، دروازہ پہلوے فاطمہ پہ گر رہا تھا، حمل ضائع ہو رہا تھا، بچہ ضائع ہو گیا محسن کر کے، پیٹ میں بچہ تھا، اس کا نام محسن بھی رکھ دیا گیا تھا، کہتے پیدا ہونے سے پہلے نام بھی رکھ دیا گیا تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا،
اور علی دیکھ رہے تھے، علی کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر جب یہ سوال سننی کرتے کہ بھائی علی وہ بہادر کہ جو ہزاروں پر بھاری ہو، لاکھوں پر بھاری ہو، جس کی خود یہ شان ہو. تمہاری خود کتاب اصول الکافی میں، معاف کرے، تمہاری کتاب نہج البلاغہ میں خود علی کا خطبہ موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں پوری دنیا اگر باطل پر ہو اور میں تنہا اگر حق پر رہوں، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا دستہ ہے میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے کافی ہوں. وہ علی یہاں بزدل ہو گئے تھے. کہتے نہیں اصل میں رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو جب تم پہ ظلم ہو، تمہاری بیوی فاطمہ پہ ظلم ہو، تو علی صبر کر. رسول اللہ اس طرح بزدلانہ وصیت کر کے جائیں گے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی باپ یہ وصیت کر کے جائیں گا اپنے بیٹے کو، بیٹا دیکھو تمہاری بیوی کو خوب پیٹا جائے، مارا جائے، تم تماشا دیکھنا حتیٰ کہ تمہاری بیوی مر جائے، مگر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ مت کرنا بیٹا. اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یہ من گھڑت باتیں گڑی گئی ہے. میں تو صرف ایک جملے میں رد کر دیتا ہوں. وہ علی جس نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ دیا ہو جس کو 40 لوگ نہ اٹھا سکے، وہ اپنے گھر کا دروازہ نہ بچا سکا. یہ کہاں سے الف لیلا کی داستانیں لائی ہے تم؟ کون سی روایتیں لائی ہے؟ کہاں سے گڑھ کے لاتے ہو تم لوگ یار؟ اتنا بغض صحابہ کرام سے. اب آپ سوچیں گے فاروق صاحب یہ شیعہ دکھا رہے ہیں، ان کا مولائیوں سے کیا تعلق؟ دو باتیں عرض کروں گا. پہلی، جن حرام خوروں کا یہ عقیدہ ہو کہ جو ہمارے صحابہ پر لعنت بھیجنے کو ضروری سمجھتے ہو، وہ کہہ رہا ہے نا کہ جو شریف النفس ہو، طیب النسل ہو، پاکیزہ نسل والا ہو، یعنی جو حرامی نہ ہو حلالی ہو، وہ ان لوگوں پر، ان صحابہ پہ لعنتیں بھیجے. وہ ایک دوسرا پہلے والا ایک حرامی بول رہا ہے کہ صاحب جس طرح یزید پر لعنت کی جاتی ہے اگر اسی طریقے سے ہم بیان کرتے تھے تو عمر پر بھی 24 گھنٹے لعنت کی جاتی. یہ جو صحابہ کرام پہ لعنت بھیج رہے ہیں یہ تو قدرت نے بتا دیا کہ ان پہ لعنتیں نہیں ہیں، پہلو رسول میں ہونے کا انعام و اکرام ہے، جنت میں آرام کر رہے ہیں. یہ وہ تو آقا نے بتا دیا کہ ان کا یہاں بھی مقام کیا ہے، وہاں بھی مقام کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو مسجد میں میں، ابو بکر، عمر کس طرح آئے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ ان دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے. کہا خدا کی قسم قبر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ تو رسول نے بتا دیا، مگر تم نے یہ ان کے بدنام کرنے کے لیے کس سے گڑے. لیکن یہ بھول گئے تم کہ ان کی توہین نہیں کر رہے ہو، در حقیقت پسے پچھ تم مولا علی کی توہین کر رہے ہو، علی کو بزدل بتا رہے ہو. تم علی پہ تہمت لگا رہے ہو کہ مولا علی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے. اچھا دوسری بات یہ بتائیے، سیدہ فاطمہ کا مکان جنگل میں تھا کیا؟ کہاں تھا وہی مکان؟ بولیے. مسجد نبوی سے لگ کر، رسول اللہ کے مکان سے قریب، آس پاس سارے قریش کے مکانات تھے. مسجد نبوی کے قریب اس وقت جس کا جو مکان ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا. اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں موجود ہے. حضرت امام سمودی کی الوفا پڑھ لیجئے، اور تاریخ مدینہ پر لکھی، ابن نجار کی تاریخ المدینہ پڑھ لیجئے. بڑے بڑے محدثین علماء فرماتے کہ سرکار کے زمانے میں اور پھر بعد کے زمانے تک، کئی دور تک، جب تک مسجد نبوی کی توصیف نہیں ہوئی، مدینے میں سب سے مہنگا مکان وہ مانا جاتا تھا جو مسجد نبوی کے قریب ہوتا تھا. اور اس کا مہنگا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہر کوئی وہاں قریب میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہاں رسول اللہ کی بھی مزار اقدس تھی اور وہاں پر مسجد نبوی بھی تھی. گھنی آبادی تھی. سرکار کے خاندان کے لوگ حیات تھے. حضور کے چچا عباس زندہ تھے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت جعفر حیات تھے، اس وقت حضرت علی کے خود بھائی حضرت عقیل حیات تھے، کئی قریش کے خاندان کے لوگ تھے. کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. گھر جل رہا ہے، وہ کوئی جنگل میں گھر جل رہا تھا صاحب وہ. ارے یہ ابھی بیٹھے آپ ایک مکان کو اچانک، خدا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں، کسی مکان کو تھوڑی سی آگ لگ جائے، ہنگامہ برپا ہو جائے، لوگ آگ کہہ کے ایک ہجوم لگ جائے. نبی کی بیٹی کا مکان جل رہا تھا، آگ لگا دی. لکڑیوں کا ڈھیر لایا عبد الرحمن ابن عوف نے، ڈھیر میں آگ لگا دی. مکان جل رہا ہے، فاطمہ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں، یہ سب تماشا ہو رہا ہے. کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے صاحب. کون سا اسلام ہے جس میں 3 صحابہ بچتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو شیعہ ہے، مولائیوں سے کیا تعلق؟ میں آج جو سب سے بڑا جن کو مولائی سمجھا جاتا ہے نا، یہ اجمیر کے خادم ہے کم وقت. پہچانتے ہو ان کی شکلیں دیکھ کر؟ یہ اسی سال کا ویڈیو ہے.
اور یہ خواجہ غریب نواز کے روضے پر بیٹھ کر ہو رہا ہے. ایک حرام خور شاعر کیا پڑھ رہا ہے ذرا دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا دن منا رہے ہیں یہ کم وقت، اس تاریخ کو منا رہے جو شیعہ مناتے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت سے ہیں، ہم شیعہ نہیں ہم تو سنی ہیں لیکن مولائی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم مولائی ہو اور تمہارا عقیدہ شیعوں کی طرح نہیں ہے تو پھر واضح کر کے بتاؤ مرد کی طرح سامنے اور بولو کہ تم حضرت فاطمہ کو قتل کرنے کیا ہوا مانتے ہو یا طبعی موت ان کا انتقال ہوا یہ مانتے ہو. پہلی سوال. دوسرا، اگر معاذ اللہ تم مانتے ان کا قتل ہوا تو پھر قاتل کس کو ٹھہراتے اس کا نام؟ اور یقیناً جو ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن عمرو ابن عاص، خالد ابن ولید ان کو سیدہ فاطمہ کا قاتل مانتا ہو وہ اہل سنت سے ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت میں یہ معظم و بزرگ ترین شخصیات ہے. پھر تم کیسے پھر اہل سنت ہو؟ اور اگر تم خواجہ اور غوث کے ماننے والے ہو تو قیامت تک تم کو چیلنج ہوئے کہ خواجہ غریب نواز کی کسی کتاب میں، خواجہ غریب نواز کی کتاب چھوڑو اگر وہ نہیں ہے تمہارے پاس تو سلسلہ چشتیہ کے کسی بھی بزرگ کی کتاب میں دکھا دو کہ حضرت فاطمہ کا قتل ہوا ہے. پھر تم چشتی بھی کیسے ہو؟ در حقیقت تم پشے پش شیعہ رافضی ہو، درگاہوں سے چپک کر اس لیے بیٹھے ہو کہ وہاں تمہارے پاپی پیٹ کا سوال ہے، تمہاری روزی روٹی وابستہ ہے. تمہارے ہاں وہ حرام خوروں کے یہاں کیا ہے؟ تقیہ. تقیہ کیا ہوتا ہے ان کا پتہ ہے؟ اپنا ایمان چھپاؤ، سنیوں میں جاؤ تو سنی بن جاؤ، پھر شیعوں میں آؤ تو سنی شیعہ بن جاؤ. یہ پوری منافقت والی حرکت ہے. دیکھو شاعر پڑھ رہا اور اس پہ یہ نوٹ دے رہے ہیں خدام، دیکھیے ذرا. قبر فاطمہ کی کہاں ہے، بیٹی خیر الورا کی رلائی گئی، اور بعد نبی وہ ستائی گئی. سات چادر میں ہے جو چھپائی گئی، اور 40 قبریں بنائی گئی. سبز گنبد کی جو وارثہ ہے، قبر فاطمہ کی کہاں ہے. ان اندھوں کو فاطمہ کی قبر نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ شیعوں نے گڑا کہ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا، یہی ملا باقر مجلسی اور یہ سارے جتنے کتابوں کے حوالے بیان کر چکا ہوں، یہ سب کم وقت لکھتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے کئی قبریں بنائی، 40 قبریں بنائی فرضی. ان میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا. 39 جو ہے نقلی قبریں تھی. کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ کئی فاطمہ کی قبروں سے لاش کو ناش کو نکال کر ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. یہ صحابہ کا کردار ہے اس طرح کا. ارے صحابہ وہ کہ جب ایک بار ابو لہب جیسا بدبخت بھی گڑ گیا، دفن ہو گیا، تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی گئی. اسلام تو وہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ کفار و مشرکین کی لاش کی بھی بے حرمتی نہ کرو جب مر جائے. تو یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ان کا یہ تصور تھا معاذ اللہ کہ نعوذ باللہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ صاحب سیدہ کی قبر کو نکال کے ان کی لاش کو ہم معاذ اللہ یہ تک کہتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے تھے کہ لاش کو نکال کے بے حرمتی کریں گے، ان کی لاش کو بھی جلا دیں گے ہم، مطلب معاذ اللہ. تو علی نے ان سے چھپانے کے لیے کیا کیا؟ 40 قبریں بنائی. اب جاہل کے بچے کہانیاں سناتے الف لیلا کی. اب اگر کوئی دشمنی پہ اتار آئے تم 40 کیا ہے 1000 بنا ڈالو، ڈھونڈنے والا تو اس میں ڈھونڈے گا نکال کے. 40 ہونے سے کیا وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا؟ مگر یہ مجاور کم بخت رافضی نما مجاور، سنیوں سے پیسہ ایٹھنے والے، سنیوں کے نذرانوں پہ پلنے والے اور جاہل سنی، ان کو نذرانہ دیتا. اور یہ ایسے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ لوگ سمجھتے جب تک یہ بولے گا نہیں خواجہ کلکتہ سے آیا ہے، جیسے اس حرام خور کی سنی جا رہی ہے وہاں پر، تم بولو گے تو غریب نواز سنیں گے نہیں. اب جن کے نام کی روٹی کھا رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے پہلے ثابت تو کر دو. قیامت تک چیلنج یہ بتاؤ غریب نواز نے لکھا 40 قبریں بنائی گئی، فاطمہ ستائی گئی، نبی کے بعد رلائی گئی، اور رو رہے ہو تم، ماتم کر رہے ہو، حرام کھورو، خواجہ کی روٹی کھاتے ہو اور خواجہ کے عقیدے کے خلاف باتیں کرتے ہو. اور پھر یہاں تک شیعہ کہتے ہیں کہ ایسا چلو اب مجھے یہ بتائیے، میں انصاف سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں فن تقریر والے انداز میں نہیں بول رہا ہوں، صرف سمجھانا مقصود ہے میرا بھی. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. شہادت کا نتیجہ کیا ہوا؟ عثمان غنی کے قتل کے قصاص کے لیے 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے علی سے بعد میں اس شرط پہ بیعت کی کہ ہم اس شرط پہ آپ سے خلیفہ مانتے ہیں کہ آپ قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے.
کیونکہ اسلامی قانون میں موت کی اگر کسی کا قتل ہو جائے اس کا قصاص یعنی اس کا بدلہ لینا واجب ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب قاتل حضرت علی کے ہاتھ نہیں آئے، مولا علی کی مجبوری یہ تھی کہ قاتل خود سامنے نہیں آ رہے تھے، ثبوت پختہ تھے نہیں، قاتل کون ہے وہ نامزد نہیں تھے، گواہ موجود نہیں تھے. ایسی صورت میں عثمان غنی، امیر المومنین عثمان غنی کے قاتلوں کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا. جب قاتل آنے عثمان مولا علی کے ہتھے نہیں چڑھے، ہاتھوں میں نہیں آئے، یہ صحابہ کرام کا ایک جو طبقہ تھا جس میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی سے بدگمان ہو گئے اور انہوں نے اس بنیاد پر حضرت علی سے جنگ کی. 2 جنگیں ہوئی. جانتے آپ کون سی جنگیں ہوئی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین. سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. ان صحابہ کا کیا ماننا تھا جو علی کے خلاف لڑنے آئے؟ معاذ اللہ علی سے بغض کی بنیاد پہ نہیں لڑا انہوں نے. حضرت زبیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہے، مولا علی کے بھی پھوپھیزاد بھائی ہے. حضرت طلحہ بھی رسول اللہ کے رشتہ دار ہے. یہ سب رشتہ دار بھی ہے آپس میں. ان کی جنگ اصولوں پر تھی. یہ حضرت زبیر، طلحہ، حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ، ان کا یہ ماننا تھا کہ جب امیر المومنین کا قتل ہو گیا، اگر آج امیر المومنین کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا تو کل کسی بھی مسلمان کا قتل بہت آسان ہو جائے گا. کسی کی خون کی حرمت نہیں ہے. لہذا خلیفہ وہی ہو جو قاتلوں سے بدلہ لے سکے. وہ اتنا مجبور نہ ہو کہ قاتل امیر المومنین سے وقت خلیفہ کے قاتلوں کو پکڑ نہ سکے اور ان سے بدلہ نہ لے سکے. تو ایسا شخص جو قاتلوں سے بدلہ لینے میں ناکام ہو، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے. اس بنیاد پر انہوں نے جنگ کی. خطا اجتہادی تھی ان کی. حق علی کے ساتھ تھا، اہل سنت مانتے. اور مولا علی کی مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ بھائی قاتل پکڑے کیسے جائیں؟ 2 صورت ہے کہ گواہ ہو، گواہ موجود نہیں. یہ کہ قاتل خود اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے، کوئی قاتل سامنے آ کے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کسی کو بھی پکڑ کر قاتل بول کے سزا نہیں دی جا سکتی. مولا علی کا اپنا اجتہاد تھا، اپنے خیالات تھے، اپنے افکار تھے، وہ بالکل برحق تھے. لیکن میں اس پہلو پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کی شہادت کی بنیاد پر جنگ ہو گئی. تاریخ میں ایک کوئی واقعہ دکھاؤ سیدہ فاطمہ کا قتل ہو گیا. حضرت علی نے پوری زندگی سیدہ فاطمہ کے قصاص کا ایک مرتبہ بھی مطالبہ نہیں کیا. کسی ایک قریش کے، کسی خاندان قریش میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا کہ فاطمہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، بلکہ ان کا خلیفہ بنا دیے. اور یہی نہیں، آؤ تمہاری بھی کتابوں میں چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جب یہ وقت خلیفہ فاروق اعظم خلیفہ بنتے، تم تو کہہ رہے انہوں نے فاطمہ کو قتل کیا، مگر جب خلیفہ بنے سیدہ فاطمہ اور علی سے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم. حضرت عمر نے پیغام دیا ان کو. تو مولا علی نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو بہت چھوٹی عمر کے رکھتی ہے، آپ کی عمر کا لحاظ دیکھیں، آپ اپنی عمر دیکھیں اور ان کی عمر دیکھیں میری بیٹی کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی خدا کی قسم میں اس غرض سے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، مجھے شہوت کی تکمیل کرنی ہے، نفسانی خواہشات ہے. میں تو رسول اللہ کسی بھی ایک حدیث کی بنیاد پر یہ کرنا چاہتا ہوں. آقا نے کہا کہ قیامت کے دن دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کا بیٹا نہیں. سارے رشتے دنیا میں سوائے میرے رشتے کے. جو دنیا میں میرا رشتہ دار وہ آخرت میں میرا رشتہ دار. تو میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سسر کی حیثیت تو اٹھایا جاؤں گا ہی، لیکن اہل بیت کا داماد بیٹا بن کر بھی اٹھایا جاؤں. یہ میری نیت ہے. مولا علی نے کہا امیر المومنین آپ کی نیت صالح ہے، میں بخوشی اپنی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. نکاح بھی ہوا اور ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. اپنی بیوی کے قاتل کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ اور ان جاہلوں سے پوچھو، انگوٹھی بازوں سے، کہ پوری شیعوں کی فقہ کس پر ٹکی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم کس کی فقہ کو مانتے، کس کی فقہ کو مانتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. شیعہ مانتے امام جعفر صادق کی فقہ کو، فقہ جعفری کہتے ہیں. سب سے بڑا امام، جتنے مسائل پر یہ عمل کرتے دعویٰ کرتے کہ امام جعفر کے بنائے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے. ان سے پوچھو کہ امام جعفر پیدا ہوئے تو ماں بھی تو ہوں گی ان کی کوئی؟ بغیر ماں کے دنیا میں آتا ہے کوئی؟ بولو یار، ان کی ماں کون ہے؟ صرف باپ ہی بتاتے ہو تم کہ امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں. ماں بھی تو بتاؤ.
मां भी तो बताओ। मेरे आका कहते हैं अच्छे घराने में रिश्ते करो कि औलाद अपने मामू और अपने ननियाल की मुशाबे पैदा होती है। सरकार की हदीस है, ननियाल पर जाती है औलाद, इसलिए लड़की चुनो तो अच्छे घराने की चुनो। तो जब इमाम चुन रहे होंगे, इमाम बाकर अपने लिए, तो कैसा घराना चुना होगा? क्या औलाद ननियाल पर जाएंगी? तो कौन है इमाम जाफर की मां? उनका नाम है उम्मे फरवा। इमाम जाफर सादिक की मां का नाम क्या है? इमाम बाकर की बीवी, इमाम जैनुल आबदीन की बहू, अली की बहू, नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर। ये तो एक निस्बत हुई बाप की तरफ से। उम्मे फरवा का दूसरा नसब भी अबू बकर से मिलता है। उम्मे फरवा जो इमाम जाफर सादिक की मां, इमाम बाकर की बीवी, उनकी मां का नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है अब्दुर रहमान, और अब्दुर रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर। इमाम जाफर कहते हैं अबू बकर मेरे नाना है। अबू बकर ने 2 मरतबा मुझे पैदा किया कि मेरी मां का नसब बाप से भी अबू बकर से मिलता है और मां से भी अबू बकर से मिलता है। तो ये जो जंगें हुई, अच्छा चलिए, ये तो अब अबू बकर का मामला था। अमीर माविया से बड़ी नफरत है इनको। तफसीलात में वक्त नहीं है कि मैं सिफ़ीन की हालत बयान करूं, तफसील में जाऊं कि भाई सिफ़ीन क्यों हुई, क्यों हम उसके बावजूद कि जंग हुई इसके बावजूद अमीर माविया को हक पर मानते। बस एक छोटी सी बात, इसको याद कर लीजिए खुदा की कसम। अच्छे अच्छे मौलाई की आप चूड़ी टाइट कर दो। अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट कर रहे हैं ना आजकल लोग, तुम इनकी चूड़ी टाइट करो। इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। भाई आप अमीर माविया को गाली क्यों बकते हो? पूछो एक मौलाई से, इन मुजावरों से पूछो। कहेंगे भाई इसलिए हमको अमीर माविया से नफरत है कि अली से लड़े। 1400 साल के बाद तुझे अली से नफरत है कि अली से लड़े? माविया से नफरत है माज़अल्लाह, अमीर माविया से तुझे नफरत है कि अली से लड़े? तो खानदान अहले बैत जो अली की औलाद हो उनको तो बहुत ज्यादा नफरत होनी चाहिए माविया से। अरे होना चाहिए कि नहीं? भाई मेरे वालिद से जिसका झगड़ा था तो उससे ज्यादा मेरी दुश्मनी होगी कि आपकी दुश्मनी होगी? मेरी होगी ना। भाई जिसने मेरे बाप को मारा हो, मेरे बाप से लड़ा हो, तो दुश्मनी तो मेरी ज्यादा होगी ना। मेरी औलाद उससे ज्यादा दुश्मनी निभाएंगी ना। क्या आप निभाएंगे? आप थोड़ी बहुत हमारी हमदर्दी में, ठीक है आप मेरे दोस्त है तो मेरे दुश्मन से आप दोस्ती नहीं कर लो, एक अलग बात है। लेकिन मेरे खानदान दर खानदान 1400 साल के बाद तक आज तक आप अमीर माविया पे लानतान कर रहे हैं। मगर जरा अहले बैत से पूछो, करबला में एक किरदार है, बड़ा अजीब किरदार है, जिस किरदार का नाम है हम शबीए पैगंबर। शहीद हुए करबला में, जब मैदान जंग में उतरे थे ना यजीदियों के खिलाफ। 18 साल का नौजवान था तो यजीदी रो रहे थे। ये तारीख तुम्हारे यहां भी लिखी है, हमारे यहां भी लिखी है। पूछा गया यजीदियों से क्यों रो रहे हो? कहा कि इनके बारे में मशहूर है कि इनकी शक्ल रसूलुल्लाह की शक्ल है, हम शबीए पैगंबर है। अफसोस कि आज उस मोड़ पर आए कि हमें हम शबीए पैगंबर को भी कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खुशनुदी के लिए। कौन थे वो हम शबीए पैगंबर? अली अकबर। किसके साहबजादे थे? इमाम हुसैन के। ये भी बगैर मां के पैदा हो गए थे क्या? अली अकबर की अम्मा का तो पता लगाओ। कौन है अली अकबर की अम्मी? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला। उम्मे लैला की वालदा का नाम है हजरत रक़ैया, और ये बेटी है हजरत अबू सुफियान की, अमीर माविया की सगी बहन। इस एतबार से अमीर माविया इमाम हुसैन के कौन हो गए भाई? मामू, मामू ससरे। हजरत अली अकबर के कौन हो गए? नाना। 9 रिश्तेदारियां अमीर माविया से अहले बैत की जो सिफ़ीन के बाद कायम हुई है। उसकी तफसीलात मेरी मुहर्रम की इस साल की तकरीर में आप जाके नेट पे सुन लीजिएगा। तो अहले बैत ने बाद में भी रिश्तेदारियां की, ताल्लुकात हुए। तो इससे समझ में आता है कि ये सब मनगढ़ंत किस्से सुनाए गए, इनके दरमियान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और सवाल ये पैदा होता है कि अजीब बात है कि नबी की बेटी की शहादत हो रही है, अली का साथ देने वाला कोई नहीं, और अली की हजरत अमीर माविया से जंग हो रही है, लाखों की फौज अली के साथ। ये कहां से आसमान से नाजिल हो गई?
یہ اس وقت کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ امیر معاویہ کی عظمت زیادہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی عظمت زیادہ ہے؟ بتائیے. سیدہ فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے، نبی کا لخت جگر ہے، نبی کا خون ہے، نبی کا گوشت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام اولین اور آخرین خواتین کی سردار ہے. افضلیت میں فضیلت میں نہیں کہہ رہا، افضلیت میں اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے سیدہ فاطمہ. کہ خدیجہ والدہ ضرور ہے سیدہ فاطمہ کی، لیکن نبی نے کہا فاطمہ میرا خون ہے، میرا گوشت ہے، اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی عورتوں میں حضرت عائشہ بھی ہے. کیا فضیلت ہے سیدہ فاطمہ کی؟ ایک فضیلت سنا دوں. حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن پوچھتی ہے، اے فاطمہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا امی جان افضل تو میں ہوں آپ سے، میں نبی کی بیٹی ہوں. کہا نہیں، افضل تو میں تم سے زیادہ ہوں. کہا وہ کیسے امی جان؟ کہا کہ رسول نے نہیں کہا کہ جو جنتی بیوی ہے اپنے جنتی شوہر کے ساتھ جنت پہ رہے گی؟ میں جنت میں رسول کے ساتھ رہوں گی، تم علی کے ساتھ رہوں گی، تو افضل تو میں ہوئی نا. دلیل ظاہراً مضبوط تھی. سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی، جواب نہیں تھا ان کے پاس. کہا ہاں امی آپ صحیح کہتی ہیں، آپ تو رسول کے ساتھ جنت میں رہوں گی، میں علی کے ساتھ رہوں گی، رسول تو رسول ہے. سیدہ فاطمہ مسکرائی، کہا میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی. دوپٹہ ہٹایا فاطمہ کے سر سے، راوی کہتا ہے بالوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ فاطمہ میں تو مزاحن کہہ رہی تھی، قسم خدا کی افضلیت کا معاملہ یہ ہے کہ تم مجھ سے اتنی افضل ہو کہ کاش میں عائشہ نہ ہوتی، تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. اتنے عظیم خاتون کا قتل ہوا، کوئی قصاص کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بدلے کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہے، تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں. کیا تماشا ہے یار! اور بلکہ آج تک یہ کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ. ذرا اس مولوی کو سنیے. یہ تھوڑا پس منظر بتا دوں. اتنا عظیم قتل ہو گیا، علی تو مجبور تھے، بدلہ نہیں لے سکے عمر سے، بعد میں رشتہ داریاں بھی کر لی مجبوری میں، بدلہ خدا بھی نہیں لے سکا قاتلان فاطمہ سے. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بقول ان کے نعوذ باللہ قتل کا بدلہ علی تو نہیں لے سکے. اتنے علی کو کمزور بتا دیا تھا کہ یعنی اپنی بیوی کے قصاص کا بھی بدلہ لینے علی کھڑے نہیں ہوئے، تقیہ کرتے رہے. کسی صحابی نے نہیں کیا، کوئی قریشی قصاص کے لیے کھڑا نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ بھی بدلہ نہ لے سکا. بدلہ کون لیں گے؟ امام مہدی آئیں گے. 1400 سال تو گزر گئے، ابھی تک امام مہدی، ان کے مہدی، ہمارے امام مہدی یاد رکھیے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. ان کے امام مہدی غائب ہے، غار میں چھپے ہوئے ہیں، غار سے نکل کر آئیں گے. جو ابھی ڈر کے چھپے ہوئے اس وقت کیا آئیں گے؟ ہمارے امام مہدی آئیں گے تو دنیا سے نہیں ڈریں گے، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. ان کا کوئی اور مہدی ہے جو ایک بادشاہ سے ڈر کر فرار ہوا اور غار میں چھپ گیا. اس دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس سے ڈر کر جان بچا کے فرار ہو کے غار میں گئے. جو ایک بادشاہ سے ڈر گیا، قیامت میں پوری دنیا میں ظلم ہوگا، ان کا کیا مقابلہ کریں گا وہ مہدی؟ یہ ان کا مہدی، وہ آئیں گے. تو بقول ان کے یہ یعقوب کلینی اور کیا نام ہے ان کے سراب جتنے ہیں، باقر مجلسی، فلار فلا، کیا کیا نام لوں میں، کمی، نام بھی تو عجیب عجیب ہے ان کے، کمی، کلینی، ایک ہے شیخ صدوق، نقطہ بڑھا دو تو صندوق ہو جاتے ہو، شیخ صدوق، جن کے علماء کے نام ہے بھائی. یہ تمام لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ کو پتا ہے معاذ اللہ؟ سب سے پہلا کہ اپنی دادی سیدہ فاطمہ کی قبر پر آئیں گے اور آواز لگائیں گے. چلیے میں کیا سناؤں خود ہی سن لیجئے. چلیے ان کے مولوی سے سنیں گے تو ان کی آپ کو لپاسی بھی کچھ سننے کو ملے گی. سنیے کیسے رو. نواب بھائی، جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں، آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے دیں اس علم کی. اچھا، جس مولوی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں پٹے میں نام بھی آ رہا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں. اس کا نام ہے آصف رضا علوی. یہ سب رات دیے، ذرا سنیے اس کو. آیا ہوا ہے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں، مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائیں. اور شیعوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارا ہو. کبھی غور سے دیکھنا، کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، جب تک اسے درد رہتا ہے نا، تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے.
अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी ज़र्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की माँ का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम या ज़हरा दुआएं जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की माँ को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है, वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है। सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी के क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे, दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना जो मातमी खड़े हुए। तो सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे और कहेंगे, दादी उनके नाम बताओ कि ऐसी सर्व मारी कि जिसकी वजह से पहलू से 1400 साल के बाद, हालांकि और साल गुजरेंगे, वो अभी के हिसाब से बोल रहा है कि अभी जा जाएंगे, 1400 साल से पहलू से हाथ नहीं उठता। ऐसी ज़रब लगाई, यानी वो ऐसा कीला घुसा है, वो मतलब वो जो दरवाज़ा गिरा था कि वो 14 साल से हाथ रखे हुए हैं वहाँ। तो इमाम मेहदी आएंगे और फिर ये मुल्ला बाकर वगैरह ये लिखते हैं कम बखत कि नौज़ बिल्ला सबसे पहले फिर वो नाम बताएंगी कि 3 लोग हैं मेरे ख़ास कातिलों में, उसमें पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा आयशा, कि आयशा ने शय दी थी, तरगीब दिलाई थी, तीनों को कब्र से निकालेंगे सर, और उनको निकाल कर उनकी लाश पर कोड़े बरसाएंगे और एक दरख्त पर उनको सूली देंगे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये इमाम जाफर बतला लेंगे। एक दूसरा मौलवी उसी को किस अंदाज में बयान कर रहा है, इसको भी जरा सुन लीजिए। फिर कहेंगे, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है, मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है। सुन लिया तुमने? उसके बाद जुमला कहेंगी, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। मेहदी मेहदी दो जुमले, मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। उसके बाद कहेंगी, मेहदी इसने मेरा मौसिन मार डाला। ए मेहदी, दो जुमले जिसे मातम करना है सुनो। आखिरी जुमला क्या क्या फातिमा बैठ जाएगी, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। ये इमाम मेहदी को दास्तान सुनाएंगी फातिमा, मेहदी इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी है, मेहदी इन्होंने मेरा मौसिन मार डाला, मेहदी ये हुआ ये हुआ ये हुआ। एक सवाल करो यार, मैं अभी यहाँ डकर रहा हूँ, डंके की चोट पर बात कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे बुद्धिल समझ रहे हो कि बहादुर समझ रहे हो? बहादुर समझ रहे ना? और फिर कल मेरे साथ आप मेरे बारे में सुने कि फारूक रज़वी की बीवी को कोई पीट रहा था, मार रहा था, फारूक रज़वी तख्तम दीदम दम न कशीदम देख रहे थे साहब। आप कहेंगे, वाह मौलवी साहब, स्टेज पे तो बड़े बड़े दावे करते हो, बड़े बहादुरी, बड़े डेंगे मारते हो, अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सके। तो दर हकीकत ये सुनाकर, ये बताकर मेरी बीवी की तौहीन नहीं हो रही है, सबसे बड़ी तौहीन मेरी है कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। तुम अली पर तबर्रा कर रहे हो, माज़अल्लाह तुम अली से दुश्मनी निभा रहे हो, तुम यहूदियुन नस्ल हो कि तुम अली से दुश्मनी निभा रहे हो कि सैयदा फातिमा के कत्ल की कहानी गढ़ के तुमने ये बताया कि जिस अली के बारे में तुम कहते हो कि वो इतने बहादुर, कि वो फातेह खैबर है, फातेह गज़वा हुनैन है, फातेह बद्र और उहद है, फातेह वो तमाम जंगों के फातेह है, वो दर हकीकत फातेह नहीं है, वो इतने बुज़दिल है कि सामने निगाहों के बीवी मारी जाती रही, अली कुछ ना कर सका, बाद में किसास भी नहीं ले सका। हजारों साल बाद मेहदी आकर ये ले और नौज़ बिल्ला फिर तौहीन इतनी गजब की, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या बोले यार, दिल में तो आता है कि बहुत सख्त बोलूं, अपने आप को कंट्रोल करता हूं। और ऐसे लोगों के साथ ये मौलाई जाके बैठ रहे हैं कम वक्त, ऐसे लोगों के पहलू में तुम बैठे हुए हो यार, कि जो तुम्हारे खुलफा और साहबा के बारे में ये अकीदा रखते हो। फिर कहते हैं कि जहन्नम में सबसे ज्यादा शदीद अजाब होगा तो अबू बकर और उमर पर होगा।
آئیے ذرا ان کا ایک مولوی خبیث کیا کہتا ہے ذرا سن لیجیے. اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. میں کتابوں کے اسکین دکھاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا بوریت ہوگی, اس لیے میں بولتا ہوا مولوی دکھا رہا ہوں, ورنہ ساری کتابیں میرے پاس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. میں ایک ایک بات ان کی کتابوں سے, ان کے ملاؤں کی, اور سب 1000 1200 اور 1100 سال پرانے ملاؤں نے ان کے گڑھ کے لکھی ہے, وہ بتا سکتا ہوں. آئیے ذرا دیکھیے. امیر المومنین نے کہا کہ سلیم بن قیس ہلالی جب خدا کے دشمن ابلیس کو عذاب زنجیر میں ہوگا, وہ آگ کی ایک زنجیر میں ہوگا, لیکن جب خلافت کے غاصب فاطمہ کے قاتل کو لایا جائے گا وہ آگ کی 2 زنجیروں میں ہوگا. کون سمجھ رہے نا, کہ جب اسے لایا جائے گا کتاب سلیم بن قیس ہلالی, کہ جب فاطمہ کے قاتل کو خلافت کے غاصب کو یوم محشر میں لایا جائے گا تو وہ آگ کی 2 زنجیروں میں ہوگا. جب فاطمہ کے قاتل کو لایا جائے گا خلافت کے غاصب کو تو وہ آگ کی 2 زنجیروں میں ہوں گے. تو ایک مرتبہ ابلیس حیرت سے دیکھ کر کہے گا, ارے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, بھئی تو کون ہے؟ میں نے پوری مخلوق کے خدا کو بہکایا, میں آگ کی ایک زنجیر میں ہوں. بھئی تو کون ہے؟ تو نے کیا کیا کہ مجھ سے زیادہ عذاب تو آگ کی 2 زنجیروں میں ہے. اس وقت وہ اقرار کرے گا کہ میں خلافت کا غاصب ہوں, فاطمہ کا قاتل ہوں. حوالہ کس کا دیا وہ ایک بہت تحقیقی اور علمی گفتگو ہے. یہاں میں کروں گا تو آپ کو بوجھل ہوں گی, وہ اس لیول کا مجمع ہو تو میں کرتا ہوں. اس نے حوالہ دیا سلیم بن قیس الہلالی. اس کے بارے میں یہ بس ضمن تھوڑا سا کہتا ہوں تاکہ کیمرہ ہے تو بات ریکارڈ ہو جائے. اس کے حوالے سے روایت بیان کی, یہ ساری جو داستان گڑی ہے حضرت سیدہ فاطمہ کے قتل کی, اس کا راوی یہ سب سے بڑا قذاب سلیم بن قیس بن الہلالی ہے, جو علی کے اصحاب میں بتایا جاتا ہے. اور یہ واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے گویا یہ اس وقت موجود تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس نے کتاب لکھی, اس کا نام ہی کتاب کا اسی کے نام پر ہے, کتاب سلیم بن قیس, کتابی کا نام وہی ہے, اور مولا علی کے اصحاب میں بتایا جاتا ہے. اور دعویٰ کرتے شیعہ کہ اس کی عمر اتنی طویل ہوئی کہ 4 اماموں سے اس کی ملاقات ہوئی, یعنی امام جعفر تک یہ ملا, یعنی حضرت علی کو دیکھا, امام حسن حسین کو دیکھا, حضرت امام باقر اور امام جعفر تک رہا. امام جعفر کے زمانے میں مرا کہتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک معتبر راوی نہیں, جھوٹا راوی ہے. اب اس کو ہمارے محدثین نے کیا کہا, ایک بڑی لمبی گفتگو ہے کہ علامہ ذہبی نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں, حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے کیا بیان کیا, وہ ایک علمی گفتگو ہے, ابھی میں یہاں نہیں کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ صرف ایک راوی ہے پورے واقعے کا, سیدہ کا گھر جل رہا ہے, یہ واقعہ چھوٹا موٹا, اس کے راوی کتنے ہونا چاہیے تھا؟ بھئی مدینے میں گھر جلا ہے, جنگل میں تو نہیں جلا. سیدہ فاطمہ کا قتل ہو گیا. کمال کی بات یہ ہے, میں یہ شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ہاں یہ کتاب ہلالی جو ہے قیس بن ہلالی کی کتاب اتنی معتبر ہے, صرف ایک قذاب راوی جس نے روایت کو گڑا اور بیان کیا, جس کا سر آنا پیر ہے, اور یہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ موجود تھا تو یہ خود بچانے کے لیے کچھ اس نے جستجو کیوں نہیں کی؟ یہ کر کیا آ رہا تھا؟ دیکھ کے صرف واقعہ لکھ رہا تھا کیا؟ دوسرا یہ کہ پھر یہ ملا باقر مجلسی کی ایک اور کتاب یہاں لایا نہیں, بحر الانوار. اس میں دیکھا کہ جو سیدہ فاطمہ کا جنازہ گیا تو کسی کو اطلاع نہیں دی گئی, صرف جنازے میں 6 لوگ شامل تھے, 6 لوگوں کے نام لکھے گئے, اس میں یہ قیس کو شامل نہیں ہے, یہ خود جنازے میں نہیں ہے. یہ عجیب آدمی ہے, قتل کے وقت تھا, جنازے کے ٹائم غائب ہو جاتا ہے, یہ عجیب راوی ہے. اور اول تو پھر یہ بھی ایک علمی بات ہے, اب تھوڑا سا چونکہ اب میں اس موڑ پر آ گیا, حالانکہ یہ میرا موضوع, یہ اس طرح کی گفتگو میرا فیوریٹ ہوتی ہے کہ میں روایتوں کے پرکھ چڑھا ہوں. اس کا ایک راوی ہے جو قیس سے روایت کرتا ہے, جس نے اس کی کتاب کو مرتب کیا, وہ کہتا ہے کہ میں نے قیس سے سنا, وہ بھی جھوٹا و قذاب ہے, جس کا نام ہے ابان ابن عیاش. نام بھی دیکھو عیاش ہے, ابان ابن عیاش. اس کو حافظ ذہبی, امام اسقلانی سب نے قذاب اور جھوٹا کہا, متروک الحدیث کہا کہ اس سے حدیث بھی نہیں لی جاتی تھی, تو روایت بھی صحیح نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات, اگر کوئی شیعہ کہے کہ نہیں صاحب یہ واقعہ تو ہوا ہے, اب یہ میں ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ کو, بہت علمی نقطہ دے رہا ہوں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اس کو کیچ کر لیں. کوئی مولائی اور کوئی اجمیری مل جائے درگاہ کا خادم اور کہے نہیں سیدہ پہ تو ظلم ہوا, ستایا گیا, تڑپایا گیا, مارا گیا, تو اس سے کہیے کہ بھائی شیعوں کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ ہماری کتابوں میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے.
ہماری کتاب اہل سنت کی مستند کتابوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جب وصال ہو رہا ہے، حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ آئی اپنے بابا رسول اللہ کی عیادت کے لیے، حضور کے پہلو میں بیٹھ گئی، حضور نے اشارہ کیا فاطمہ اپنے کان میرے دہن کے قریب لاؤ، حضور نے سرگوشی کی، سرگوشی کہتے ہیں بہت آہستہ سے گفتگو، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور اتنا آہستہ سے گفتگو کر رہے تھے اپنی بیٹی سے کہ میں اس کی آواز کو سن نہ سکی، میں نے دیکھا کہ رسول نے کچھ کہا، فاطمہ رونے لگی، حضور نے پھر کچھ کہا، فاطمہ مسکرانے لگی، حضور نے تیسرا پھر کچھ جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ بڑی خوشی کے ساتھ اٹھی، میں نے دیکھا تین حالت ہے سیدہ کی، پہلے رو رہی ہے، پھر خوش ہوئی، پھر خوشی کے ساتھ اٹھی، مسکرانے لگی، میں نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، کہا بیٹی رسول اللہ نے ایسی کیا بات کہی کہ پہلے رو رہی تھی، پھر مسکرا رہی تھی، پھر خوشی کے ساتھ تم وہاں سے اٹھی ہو، رضا کے ساتھ اٹھی ہو؟ کہتی امی جان یہ رسول اللہ اور میرے درمیان میں ایک راز ہے، اور اس وقت تک میں راز ظاہر نہ کروں گی جب تک رسول اللہ حیات میں ظاہر۔ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے کہ پھر رسول اللہ کا وصال ہو گیا، حضور کی تدفین کی جا چکی، 3 یا 4 روز تھا، تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ میں فاطمہ سے پوچھوں تو کہ اس وقت حضور نے کیا کہا تھا، اب تو سرکار نہیں ہے، اور فاطمہ نے وعدہ کیا تھا سیدہ نے کہ حضور کے وصال کے بعد بتا دوں گی، اب یہ راز ہے۔ میں نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب کیا، کہا فاطمہ وہ تو بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں امی جان رسول اللہ نے پہلا جملہ جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں رونے لگی کہ حضور اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضور نے کہا فاطمہ غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں عنقریب سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ حضور نے تو بتا دیا تھا فاطمہ تمہارا انتقال ہو، تم میرے بعد میرے غم میں اتنی مشغول ہو جاؤں گی کہ تم زیادہ حیات لمبی تمہاری نہیں ہو پائیں گی، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تمہارا ہی وصال ہوگا، تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کروں گی۔ تو میں اس پہ خوش ہو گئی کہ میں رسول اللہ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی بھی ہوں۔ اور تیسری بار جو حضور نے کہا جس میں راضی اور خوشی کے ساتھ اٹھی، حضور نے کہا کہ فاطمہ الا ترضینا ان سید النساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تمام جنتی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے؟ اے فاطمہ، اور اس میں جملے سنیں، الا ترضینا، کیا تم راضی ہو یا نہیں؟ یہ نہیں کہا حضور نے فاطمہ مبارک ہو تم جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے، فاطمہ خوشخبری ہے تمہارے لیے تم جنتی عورتوں کی سردار بنا، نہیں، تم راضی ہو یا نہیں؟ تم اپنی رضا بتاؤ، اگر تم جنتی عورتوں کی سرداری پر راضی نہ ہو تو مردوں کی سرداری بھی میں تمہارے لیے متعین کر دوں، اولین کی بھی سرداری تمہیں دے دوں، آخرین کی بھی سرداری تمہیں دے دوں۔ تو سیدہ کہتی ہے میں یہ کہہ کر اٹھی بابا جان میں جنتی عورتوں کی سرداری پر راضی ہو گئی، اس لیے کہ جنتی عورتوں کی سرداری میرے حصے میں آئے اور مردوں کی سرداری میرے بیٹے حسن حسین کے حصے میں آئے۔ تو یہ تو طے تھا۔ حضور کے وصال کے صرف 6 مہینے بعد تک حیات رہی اور پورے دن روزانہ حضور کے غم میں روتی رہی، شدید بیمار ہوئی، بیماری سے آپ کا انتقال ہوا۔ یہ مستند روایتیں بتائی جاتی ہے، مگر ان کے کیا ہے، نہیں صاحب گھر جلایا گیا، مارا گیا، تکلیف دی گئی، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، پھر وہ امام مہدی بدلہ لیں گے، پھر یہ جہنم میں جائیں گے اور شیطان سے زیادہ عذاب ہوں گا، اور یہ ہوں گا وہ ہوں گا۔ یہ ساری فرضی داستانیں گڑ گڑ کے لائی گئی نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کی بکواسات کی جا رہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ یقین تو چھوڑیے، ان چیزوں پر ہمیں لعنت بھیجنے کا حق بنتا ہے۔ ان بزرگوں میں، ان صحابہ میں کتنی محبت تھی۔ میں صرف ایک روایت سنا رہا ہوں کہ ان کا رسول سے انتقال کے بعد بھی کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی، اس پہ تو گھنٹوں بول سکتا ہوں میں۔ حضرت امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الریاض النظر ان کی مشہور کتاب ہے، 2 جلدوں میں آتی، اس میں ایک بیان کرتے ہیں کہ دور فاروق اعظم کا دور ہے۔ مولا علی اس حدیث کے خود راوی فرماتے کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میں نے نیند میں خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، رسول اللہ مصلی امامت پر امامت فرما رہے، حضور کی اقتداء میں نے نماز پڑھی۔ سرکار نے نماز پڑھائی اور پھر مسجد کے ایک ستون سے آ کر آپ بیٹھ گئے۔ صحابہ نے آپ کو گھیر لیا، گویا شمع ہے درمیان میں، چاروں طرف پروانے، اس مثل آپ کو گھیر لیا۔ تبھی ایک لڑکی، ایک کم سن بچی ایک طبق لے کر آئی جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔
عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے بطور تحفہ آپ کی طرف بھیجا ہے. حضور نے قبول کیا, اس کی والدہ کو دعا کی, اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا کہ قریب قریب آؤ کہ میں تمہیں سب کو ایک ایک کھجور دوں. حضور ہر کسی کو ایک ایک کھجور عطا فرماتے. مولا علی کہتے جب میری باری آئی تو حضور نے مجھے ایک کھجور دی. قسم خدا کی ایسی لذیذ کھجور میں نے زندگی میں نہیں کھائی. یہ واقعہ خواب کا ہے, یہ یاد رکھیں. تو مجھے کھجور بڑی بھلی معلوم ہوئی, بڑی مزیدار معلوم ہوئی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اور عطا کی جائے. حضور نے کہا علی تمہیں کھجور پسند ہے؟ یا رسول اللہ ہاں. حضور نے اپنے دستے مبارک سے ایک اور کھجور میرے منہ میں رکھی. کہتے کہ تبھی میری نیند کھل گئی, اور قسم خدا کی اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میرے منہ میں کھجور کا مزہ باقی تھا. جو خواب میں دیکھا تھا وہ گویا حقیقت تھی. کہتے میں بیدار ہوا, اٹھا, پھر مسجد نبوی گیا. روایت پہ توجہ کریں, مسجد نبوی گیا, دور فاروق اعظم کا تھا. یہ تو خواب دیکھا تھا. مصلی امامت پر حضرت عمر تھے. پتہ چلا رسول حضرت عمر کے پیچھے حضرت علی تاجدگی نماز بھی پڑھتے تھے. بیوی کے قاتلوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی جناب. کہتے ہیں کہ میں پیچھے آ کے سب پہ شامل ہو گیا. عمر نے نماز ختم کی, امیر المومن فاروق اعظم نماز سے فارغ ہوئے, اور قسم خدا کی اسی ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئے جس میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس ستون پہ رسول بیٹھے تھے. اصحاب نے عمر کو ویسے ہی گھیر کے بیٹھ گئے, ویسے ہی گھیر لیا جیسے رسول کو خواب میں نے دیکھا تھا صحابہ گھیرے ہوئے. کہتے عجیب اتفاق کہ ابھی بس بیٹھے تھے کہ ایک بچی آئی, وہ بھی کھجوروں کا طبق لے کر آئی. حضرت عمر کے قریب آئی, کہا کہ امیر المومنین میری والدہ نے بھیجا ہے آپ کے لیے. کہا جاؤ تمہاری والدہ کو شکریہ کہنا, جزاک اللہ کہنا. دعائیں دی, بچی چلے گئی. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا قریب قریب آؤ کہ میں تمہیں کھجور دوں. ہر صحابی کو ایک کھجور دیتے. مولا علی کہتے میری باری آئی, امیر المومنین عمر ابن خطاب نے مجھے بھی ایک کھجور دی. میں نے کھایا, قسم خدا کی یہ کھجور بھی بڑی لذیذ تھی. مجھے رات کے خواب کی کھجور یاد آنے لگی. میں نے کہا امیر المومنین مجھے ایک اور چاہیے. کہا علی ہاں آپ ایک اور لیجیے. فاروق اعظم نے دوسری کھجور دی. کہتے یہ کھجور بھی مجھے بڑی اچھی معلوم ہے. میں نے کہا امیر المومنین مجھے ایک اور چاہیے. فوراً عمر کہتے ہیں اے علی قسم خدا کی رسول اللہ اگر تیسری دے دیتے تو میں بھی تمہیں تیسری دے دیتا. جب رسول نے تیسری نہ دیا تو عمر کیسے دے سکتا؟ اندازہ لگائیے یہ محبت و الفت کا عالم تھا ان صحابہ کے درمیان. علی خواب میں دیکھ رہے ہیں, عمر بیداری میں دیکھ رہے ہیں. تو جن کی محبت کے یہ تعلقات ہو, جنہوں نے رشتے قائم کی ہو, ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں اور بچیاں دی ہو, آج یہ خبیث فرقہ ان کی پہ لان تان کر رہا ہے اور بدماشی کر رہا ہے اور محبت اہل بیت کا چولا پہن کر آیا. یاد رکھیے ہر باطل فرقہ کسی نہ کسی کی محبت کا چولا پہن کے آتا ہے. وہابی آئے تو توحید کا چولا پہن کر آئے. ہم خدا سے بڑی محبت کرتے مگر ساتھی میں مکاری کی خدا کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ خدا کو مکار بھی ٹھہرا رہے ہیں. اور ہمارا بھولا سنی, افسوس ہوتا ہے سنی پہ, یہ پڑھتا نہیں بیچارہ, پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھتا نہیں بیچارہ, جاننے کی کوشش نہیں کرتا, ہر ڈمرو بجانے والے کی پیچھے لپک پڑتا.